اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ آصف اسلامک ٹی وی کے پیارے دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے دوستو، میرے بھائیوں، میری بہنوں، شعبان وہ مبارک مہینہ ہے جس مہینے کی قرآن پاک میں بڑی فضیلت بیان کی گئی۔ شعبان وہ مہینہ ہے جس مہینے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کثرت کے ساتھ نفلی روزے رکھتے۔ شعبان وہ مہینہ ہے جس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان میری امت کا مہینہ۔ تو دوستو، بھائیوں اور بہنوں، آج میں آپ کے ساتھ ماہ شعبان کے پہلے عشرے یعنی کہ 1 شعبان سے لے کر 10 شعبان تک کیا جانے والا ایک بڑا ہی طاقتور عمل شیئر کروں گا۔ بالفرض اگر آپ ماہ شعبان کے پہلے عشرے کو یہ عمل یہ وظیفہ نہ کر سکے تو پھر آپ نے ماہ شعبان کے دوسرے عشرے کو یہ عمل یہ وظیفہ پڑھ لینا ہے، یعنی کہ 11 شعبان سے لے کر 20 شعبان تک آپ اس عمل کو، اس وظیفے کو کر سکتے ہیں۔ اور بالفرض اگر آپ ماہ شعبان کے پہلے دونوں عشروں کو یہ عمل یہ وظیفہ نہ پڑھ سکے تو پھر آپ ماہ شعبان کے تیسرے عشرے یعنی کہ 21 شعبان سے لے کر 29 یا 30 شعبان تک یہ عمل یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ میرے دوستو، میرے بھائیوں، میری بہنوں، اس عمل کو، اس وظیفے کو پڑھنے سے آپ کو 3 طرح کے فائدے ہوں گے۔ پہلا فائدہ یہ ہوگا کہ اگر آپ دشمنوں کی وجہ سے پریشان ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کے دشمنوں کو ان کی اپنی ہی کسی مصیبت میں مبتلا کر دے گا، ان کے ذہن سے آپ کا خیال تک نکل جائے گا۔ اگر وہ آپ کو کسی بھی طریقے سے نقصان پہنچانا چاہتے ہیں، چاہے جادو، جنات، تعویذات کے ذریعے یا پھر طاقت کے ذریعے، تو وہ آپ کو کسی بھی قسم کا کوئی بھی نقصان نہیں پہنچا سکیں گے۔ دوستو، اس عمل کا دوسرا فائدہ آپ کو یہ ہوگا کہ اگر آپ مقروض ہیں، قرض کی دلدل میں ڈوب چکے ہیں، یا پھر آپ کے گھر میں رزق کی تنگی ہے، ایک وقت کا کھانا ملتا ہے، دوسرے وقت کا پتہ نہیں کھانا ملے گا یا نہیں ملے گا، یا پھر آپ کا کاروبار ہے، آپ کے گھر میں اللہ رب العزت نے بے شمار رزق عطا کیا ہے اور آپ چاہتے ہو کہ اس رزق میں خیر و برکت آ جائے، تو ان تینوں فوائد کے لیے آپ یہ عمل یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ دوستو، اس عمل کے پڑھنے کا تیسرا فائدہ آپ کو یہ ہوگا کہ اگر آپ کی کوئی حاجت ہے، کوئی مقصد ہے جو پورا نہیں ہو رہا اور آپ چاہتے ہو کہ آپ کو اس میں کامیابی مل جائے، تو انشاءاللہ ان 10 دنوں کے اندر آپ کو خوشخبری مل جائے گی۔ چینل پر نئے آنے والے تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ گھنٹی کے بٹن کو دبا کر آل نوٹیفیکیشن پر کلک کر دے تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیوز کی اپڈیٹ آپ تک بر وقت پہنچتی رہے۔ جزاک اللہ۔ تو دوستو، بھائیوں اور بہنوں، اس عمل کو، اس وظیفے کو آپ نے پڑھنا کیسے ہے، پڑھنے کا طریقہ کا اچھی طرح سن لیں اور سمجھ لیں۔ آپ نے 1 شعبان سے لے کر 10 شعبان تک اس عمل کو جاری رکھنا ہے، یا پھر 11 شعبان سے لے کر 20 شعبان تک اس عمل کو جاری رکھنا ہے، یا پھر 21 شعبان سے لے کر 29 یا 30 شعبان تک اس عمل کو، اس وظیفے کو جاری رکھنا ہے۔ آپ نے 1 شعبان کے دن کرنا یہ ہے کہ پورے دن میں کسی بھی وقت یا رات کو سب سے پہلے پیارے آقا سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر کم از کم 3 مرتبہ درود السلام کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی بھی پڑھ سکتے ہیں۔ درود ابراہیمی پڑھنا چاہیں تو درود ابراہیمی پڑھ سکتے ہیں، یا پھر چھوٹے سے چھوٹا درود صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس درود پاک کو بھی آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اب درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے جو سب سے پہلا عمل کرنا ہے، وہ عمل اللہ تعالیٰ کے ایک صفاتی نام کا عمل ہے، اور وہ مبارک نام ہے یا قہار۔ دوستو، بھائیوں اور بہنوں، آپ نے اس مبارک نام کو 100 مرتبہ پڑھنا ہے، یعنی کہ اس نام کی آپ نے 1 تسبیح پڑھنی ہے۔ یہ آپ نے پہلا عمل کرنا ہے۔ دوستو، جو آپ نے دوسرا عمل کرنا ہے، یہ عمل بھی اللہ رب العزت کے صفاتی نام کا عمل ہے، اور وہ نام ہے یا غنیو۔
اس نام کو بھی آپ نے 100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ دوستو، بھائیوں اور بہنوں، جو آپ نے تیسرا عمل کرنا ہے، یہ عمل بھی اللہ رب العزت کے صفاتی نام کا عمل ہے، اور وہ نام ہے یا وہاب، جس کا مطلب ہے عطا کرنے والا۔ اس نام کو بھی آپ نے 100 مرتبہ پڑھنا ہے، یعنی کہ یہ اللہ تعالیٰ کے 3 ناموں کا عمل ہے۔ پہلا نام یا قہار، دوسرا نام یا غنی، تیسرا نام یا وہاب۔ ان تینوں ناموں کو آپ نے علیحدہ علیحدہ 100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ جب آپ ان تینوں ناموں کو پڑھ لیں تو اس کے بعد آخر میں آپ نے پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر کم از کم 3 مرتبہ درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنا ہے، اور اپنے ہاتھوں کو رب کائنات کی بارگاہ میں اٹھا لینا ہے۔ پھر آپ نے بڑی عاجزی کے ساتھ، بڑی انکساری کے ساتھ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعائیں مانگنی ہیں۔ اگر دشمنوں کی وجہ سے پریشان ہے تو تصور میں دشمنوں کے دل اور دماغ پر پھونک مار دے۔ اگر حاجت رواں ہے تو اپنی حاجات کے لیے دعائیں مانگے۔ اگر رزق کی تنگی ہے تو رزق کی تنگی کو دور کرنے کے لیے دعائیں مانگے۔ یقین جانیں کہ آپ کی دعائیں 7 آسمانوں کو چیرتی ہوئی عرش تک پہنچ جائیں گی، اور اللہ رب العزت اپنی بارگاہ میں آپ کی دعاؤں کو قبول و منظور فرما لے گا۔ میرے دوستو، میرے بھائیوں، میری بہنوں، اسی طریقہ کار سے 2 شعبان کے دن بھی یا رات کو آپ نے یہ عمل، یہ وظیفہ پڑھنا ہے، اور مسلسل آپ نے یہ عمل، یہ وظیفہ 10 شعبان تک جاری رکھنا ہے۔ اور جیسا کہ میں پہلے بتا چکا ہوں کہ اگر شعبان کے پہلے عشرے میں آپ یہ عمل، یہ وظیفہ نہ کر سکے تو پھر آپ نے ماہ شعبان کے دوسرے عشرے میں اس عمل کو، اس وظیفے کو پڑھ لینا ہے۔ اور بالفرض اگر آپ ماہ شعبان کے دوسرے عشرے میں بھی یہ عمل، یہ وظیفہ نہ پڑھ سکے تو پھر آپ نے ماہ شعبان کے تیسرے عشرے میں اس عمل کو، اس وظیفے کو پڑھ لینا ہے۔ دوستو، بھائیوں اور بہنوں، اس عمل کے ساتھ ساتھ ایک اور چھوٹا سا عمل ہے، اور وہ عمل ہے توبہ استغفار کا عمل، جس کی تفصیل میں اپنی بارہا ویڈیوز میں آپ کے ساتھ شیئر کر چکا ہوں۔ اس توبہ استغفار کے عمل کو آپ نے شعبان کا مہینہ نہیں پڑھنا، بلکہ اس عمل کو آپ نے اپنی زندگی کا معمول بنا لینا ہے۔ دوستو، ویسے تو استغفار کی بہت سی دعائیں ہیں، آپ کو جو بھی دعا آتی ہے آپ روزانہ صرف 100 مرتبہ اس دعا کو پڑھنے کا معمول بنا لیں۔ اور اگر آپ کو استغفار کی کوئی بھی دعا نہیں آتی تو آپ صرف اتنا پڑھ لیا کریں، استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ دوستو، اس عمل کی برکت سے دنیا میں بھی فائدے ہوں گے اور آخرت میں بھی فائدے ہوں گے، اور پیارے آقا سرور کائنات اور اللہ رب العزت کی ذات ہم سے راضی ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ کا راضی ہو جانا ہمارے لیے سب سے بڑی کامیابی ہے، اور اللہ رب العزت کا ناراض ہو جانا ہمارے لیے سب سے بڑی ناکامی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ اللہ پاک یہ مبارک عمل، یہ مبارک وظیفہ مجھے بھی، میرے تمام بھائیوں کو، میری تمام بہنوں کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور صدقہ جاریہ سمجھ کر دوسروں کے ساتھ شیئر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ آپ کے ساتھ ساتھ دوسرے لوگوں کا بھی فائدہ ہو سکے۔ پیارے آقا کی پیاری پیاری سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، 5 وقت کا نمازی بنائے، صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ انشاءاللہ پھر کسی نئی ویڈیو کے ساتھ، اچھے اچھے وظائف کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔